السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری لے کر۔ ایک حادثہ جس کا عنوان ہے اس کی پہلی قسط آج انشاءاللہ۔ میرے استاد نے مجھے ایران سے آئی ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے لیے کہا جو اعلان اسلام چھوڑ چکی تھی۔ میں نے اسے ڈاکٹر صاحب کے حوالہ دے کر ملنے کا وقت مانگا۔ ملاقات ہوئی اور جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ بات اسلام سے متعلق ہے تو وہ کہنے لگی میں 28 سال ایران میں اسلام دیکھ کر ہی یہاں آئی ہوں، اگر اسی اسلام کی بات کرنے آئے ہو تو اپنے اسلام سمیت یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اس اسلام کی بات کرنے آیا ہوں جو قرآن بتاتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں جو کچھ موجود ہے میں اسے اسلام کا چربہ سمجھتا ہوں۔ وہ یہ سن کر کچھ نرم پڑی لیکن کہنے لگی میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میں کائنات میں اور کائنات خود ایک حادثے کے باعث موجود ہیں۔ میں نے کہا چلیے ہم یہ مان لیں گے، لیکن کیوں نہ کائنات اور ہمارے نفس میں موجود ان نشانیوں کی بات کر لیں جن پر قرآن غور کرنے کو کہتا ہے۔ پھر اللہ نے نہ ملا تو تم اکیلی کیوں اسلام سے نکلو، اکٹھے ہی چلیں گے۔ وہ مان گئی۔ میں نے اسے کہا تم نے کبھی سوچا قرآن میں اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ تم میری ایک بھی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے؟ وہ بولی ایک نعمت کا شمار کتنی مذکر خیز بات ہے، ایک تو ایک ہی ہے، ایک کا شمار کون کرتا ہے؟ میں نہیں جانتی تھی قرآن میں اتنی مزاحیہ باتیں بھی ہیں۔ میں بولا چلو ایک نعمت کا شمار کرتے ہیں، ہم 3 دن سے 1,00,000 گھنٹے کے لیے ایک نعمت کا شمار کر رہے ہیں۔ میں نے اس ملحد ایرانی لڑکی سے کہا چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ کائنات کے اس خاص حصے یعنی زمین پر تمہاری موجودگی ایک حادثہ ہے۔ حادثے کی دین ہی صحیح، تم اس زندگی کو ایک نعمت تو مانتی ہو نا؟ وہ کچھ کنفیوز ہو گئی اور بولی نعمت کہوں گی تو تم کہو گے یہ نعمت دینے والا بھی کوئی ہوگا، کیا تم یہی گھسی پٹی دلیل لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا تم کنفیوژن پر چھلانگ کیوں لگاتی ہو؟ تم بھول گئیں کہ ہم تمہاری بات مان کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ کائنات اور زندگی ایک حادثہ ہے۔ میرا سوال تو بہت سادہ ہے، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ اس حادثے کے باعث تمہیں زندگی ملی؟ وہ بولی ہاں یہ اتفاق حسین ہے۔ میں نے پھر پوچھا گویا زندگی کو تم بہرحال نعمت سمجھتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں زندگی ایک نعمت تو ضرور ہے۔ میں اس کے اس اقرار سے خوش ہوا اور کہا چلیے اب اس نعمت کو شمار کرتے ہیں۔ مسکرا کر کہنے لگی یعنی اب تم قرآن کی اس بات کی طرف آ رہے ہو کہ تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ میں نے کہا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوگی اگر تم اسے گن کر قرآن کا دعویٰ جھوٹا ثابت کر دو اور تمہیں میری شکل میں ایک ایسا دوست مل جائے جو اسلام چھوڑ کر تمہارا ہم نوا ہو جائے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا چلو پھر گنتے ہیں اس نعمت کو۔ میں بولا زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا میں برقرار رہنے کے لیے کئی لوازمات کی ضرورت ہے، جیسے آکسیجن، پودے اور پانی۔ کیا ہمیں زندگی کے ان لوازمات کو زندگی میں ہی شمار نہیں کرنا ہوگا؟ وہ بولی ہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ 10 ایسی چیزیں اور ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہو گئے 10 لوازمات اور یہ لوگ گن لی ایک نعمت۔ اب قرآن کے دعوے کا کیا کریں جو کہتا ہے تم ایک نعمت نہیں گن سکتے؟ میں نے کہا تم پھر کنفیوژن پر جمپ کر رہی ہو، ابھی تو مجھے پانی کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے بعد سینکڑوں دوسرے لوازمات کے بارے میں جو میرے علم میں ہیں۔ وہ ہنس کر بولی یعنی ہماری بات اگلے کئی دن چلے گی؟ میں نے کہا کئی سال بھی مکالمہ جاری رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے یہاں موجود ہونے کی وجہ ہی تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بولی چلو پھر پانی کی بات کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب 20 منٹ میں بولتے جاؤں گا، تم سنتی جانا، جو سوال ہو اپنے نوٹس میں لکھتی رہو، آخر میں پوچھنا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی نوٹ بک کھول لی اور ایک پیج پر بڑی سی ہیڈنگ مذہبی فضولیات لکھ کر اس پر ہیڈنگ کے نیچے لائن لگا دی۔ پھر مجھے اپنے لکھے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو جھنپ کر بولی میں شرمندہ ہوں لیکن مجھے فخر ہے، میں بددیانت نہیں، جو دل میں ہوگا وہی کہوں گی۔ میں نے کہا شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں، دیانت ہی چاہیے، مجھے یقین ہے میری بات بھی تم اس دیانت داری سے اپنے دل میں پروسیس کرو گی۔ وہ بولی یقیناً ایسا ہی ہوگا، اب تم بس 20 منٹ بول سکتے ہو، میں دخل انداز نہیں ہوں گی۔ میں نے بولنا شروع کیا دیکھتے ہی زندگی جو ایک نعمت ہے کہ ہزاروں لاکھوں یا شاید کروڑوں لوازمات میں سے ایک اہم چیز پانی ہے۔ اب یہ تو سائنس بتا چکی کہ زمین جب بنی اس میں باہر سے جتنا پانی آیا تھا اس کے بعد نہیں آیا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پانی باہر سے ہی زمین پر آیا تھا، لیکن اس نقطے پر پھر بات کریں گے، اسے اپنے نوٹس میں لکھ لو اور غور کرو جب حادثے سے دنیا بن گئی اور مزید پانی بھی نہیں آیا تو پھر زمین پر پانی ختم کیوں نہیں ہوا؟
جاری ہے۔